I'm 33 years old. Until something. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج میں بات کروں گا شادی، طلاق اور ہمارا دوسرا دوہرا معیار. میرے سے کسی نے پوچھا کہ میرے گھر والے میرے لیے دلہن دے رہے ہیں یا لڑکی دے رہے ہیں، تو آپ بتائیں کہ آپ کے اپنے ایکسپیرینس کے مطابق لڑکی کیسی ہونی چاہیے. جو میں نے پڑھا ہوا ہے اور جو میرا نالج تھا، میں نے اس کو کہا کہ لڑکی میں سے 3 میں سے اگر ایک خوبی بھی ہو تو شادی کر لینی چاہیے. اور پہلی خوبی یہ ہے کہ بہت خوبصورت ہو، ایکسٹرا آرڈنری. نمبر 2 بہت پڑھی لکھی ہو، جس میں دنیاوی اور دینی تعلیم دونوں شامل ہیں. اور نمبر 3 کہ بہت بڑے گھرانے سے تعلق رکھتی ہو، یعنی امیر. اب ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم تینوں ایک ہی لڑکی میں دیکھتے ہیں، اور جس وجہ سے ہم آج اس مسائل کا شکار ہیں. ہماری مائیں بہنیں جب ہمارے اپنے بھائی کا رشتہ دینے جاتی ہیں، اپنا بھائی کا رنگت جیسی مرضی ہو یا جیسا مرضی روزگار ہو، لڑکیوں کو گوری ہی چاہیے ہوتی ہے اور اس کے اندر ساری خوبیاں چاہیے ہوتی ہیں. وہ اکثر میں بچپن میں سنتا آیا تھا کہ لڑکی ایسی ہی ہونی چاہیے جو اندر بیٹھی ہو اور باہر روشنی ہو. اب یہ آپ سوچ کا معیار اب آپ چیک کر لیں تو اس معاشرے میں کیسے بہتری آ سکتی ہے. نمبر 2 اس کے اسلام نے اب نکاح کو آسان اور طلاق کو مشکل بنایا ہے. لیکن ہم نے کیا کیا ہے کہ ہم نے نکاح کو مشکل بنا دیا، یعنی شادی کو مشکل، اور طلاق کو آسان بنا دیا. جب ایک بندہ شادی کے لیے سوچتا ہے تو اتنے خرچے ہیں اس کے، جس میں کتنے دن، 3-4 دن جو ہیں اس میں ہم نے ڈیوائڈ کیے ہوئے ہیں. اس پہ اتنا خرچہ ہو جاتا ہے کہ ایک عام بندہ تو شادی کے بارے میں سوچ نہیں سکتا. اس کے اتنے مسائل ہیں، وہ قرضوں کا شکار ہو جاتا ہے. اور طلاق کو آسان بنا دیا، 2 منٹ میں طلاق دے دیتے ہیں. اس کے بعد چلے جاتے ہیں مولوی صاحب کے پاس فتوی لینے کے لیے کہ اس کا کوئی حل بتائیں کہ رجوع کیسے ہو. اب یہ خود ہی بتا دیں، دیکھ لیں کہ اس میں آپ کیسے اللہ کی رحمت داخل ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ ہمارے ذات کے مسئلہ کا مسئلہ ہے. اب جو سید حضرات ہیں، اب اتنے سید پوری دنیا میں نہیں ہیں، سعودی میں نہیں جتنے سید پاکستان میں اکٹھے ہوئے ہیں. وہ کہہ دیں گے جی ہم سید سے بعد شادی نہیں کرتے، ہم اس ذات سے بعد شادی نہیں کرتے. ہم اپنے چوائس کو اور نیرو کر دیا، بہت کم کر دیا ہوا ہے. ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ، ہم مسلمان ہیں، اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری نبی ان پہ ایمان رکھتے ہیں، ہم اس کی امت میں شامل ہیں اور فخر محسوس کرنا چاہیے ہمیں اس بات کے اوپر، اور فخر محسوس بھی کرتے ہیں. لیکن عمل میں پیچھے ہیں ہم. جب عمل کی باری آتی ہے اس میں ہم منافقت دکھاتے ہیں. تو آپ کو پتہ ہے منافق کا جو ہے وہ کیا مقام ہے، وہ آپ کو اس کو اچھی طرح سمجھتے ہیں. دوسرے کی بیٹی کے اوپر جو نظر رکھنا وہ ہمارا حق ہے، اور کوئی ہماری بیٹی کی طرف دیکھے تو ہمیں اس بات پہ اس کا فرض سمجھتے ہیں کہ اس کو مارا جائے. یہ بھی، اور کوئی بھی ہمارے جب والدین وغیرہ جو رشتہ دیکھتے ہیں جاتے ہیں، جب اگر کوئی لڑکا کی لڑکی کو پسند کرتا ہے تو اس کا ایک، میں بچپن سے دیکھتا آیا ہوں کہ وہ ایک ذہن ہے اس کا بنا ہوتا ہے، وہ یار جب میرے سے پھنس سکتی ہے کسی سے بھی پھنس سکتی ہے، اس کا کیا ہے، میرا رشتہ تو میرے والدین ہی دیکھیں گے. اور جب والدین رشتہ دیکھتے ہیں، جا کے مائیں رشتہ دیکھتی ہیں، اس میں جہیز کی بات کرتی ہوں. لڑکا بہت کم میں نے دیکھا ہے کہ لڑکا بولے کہ نہیں مجھے جہیز نہیں چاہیے، آپ یہ چیز نہ دیکھیں. اگر اس کو کوئی چیلنج کرے کہ یار والدین کو یہ چیز نہ دیکھو، نہیں میں والدین آگے نہیں بولتا، اتنے تم تابع دار، باقی سارے کام تو والدین سے پوچھ کے کرتے ہو نا. یہ منافقت کی یہ انتہا ہے، جس کی وجہ سے آج ہمارا معاشرہ جو ہے وہ توڑ پھوڑ کا شکار ہے. اور جو آخری بات میں کروں گا وہ ہے لڑکی کو طلاق ہو جانا. اب یہ بھی ہمارا ایک المیہ ہے. اگر وہاں کسی کو طلاق ہو جائے تو اس سے شادی کوئی نہیں کرتا، اور اس سے بھی وس معاملات ایسے ہیں کہ اگر اس لڑکی کے بچے ہوں اس سے پھر تو بالکل کوئی شادی نہیں کرتا. ہم دردی سارے دے رہے ہوتے ہیں لیکن شادی کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا. عمر اپنی 60 ایئر ہی کیوں نہ ہو، لڑکی ہمیں کنواری چاہیے ہوتی ہے. اب یہ مسئلے مسائل جو ہیں یہ عرب ممالک میں اور ویسٹرن نیشنز میں نہیں ہے. یہ عرب میں بھی کہ لڑکی کی طلاق ہو جائے، کسی عورت کی طلاق ہو جائے تو اس کی شادی آرام سے ہو جاتی ہے. لیکن سر ہمارا معاشرہ ایک ایسا معاشرہ ہے اور ایسا منافقت سے بڑا معاشرہ ہے کہ وہاں پہ لڑکی کی طلاق ہو جائے، کیوں والدین پریشانی کا شکار ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان کا پتہ ہوتا ہے موسٹلی کہ اس کی شادی نہیں ہوگا شادی کرنے کے لیے. تو پلیز میری آپ سے درخواست ہے کہ اپنے اعمال کی طرف دیکھیں، کوشش کریں کہ یہ منافقت سے باہر نکلیں. یہ جب تک یہ منافقت سے باہر نکلیں گے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اللہ تعالیٰ رحیم و کریم ہے. لیکن منافقت کے بارے میں یہ ایک سوال ہے، یہ آپ نے اپنے آپ سے خود ہی کرنا ہے. تھینک یو ویری مچ، شکریہ.